السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ میرے پرانے کالم ہیں جو گاہے بگاہے چھپتے رہے، وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ میرا کالم میرا پہلا روزہ بخشش کی ابتدا پیر 15 جولائی 2013 کو چھپا تھا۔ روزہ شیطان اور مومن کے درمیان ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، چونکہ رب پاک نے خود فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو وہ اپنے اجر کو دینے کا کوئی وقت نہیں دے رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ کب دے گا، کیسے دے گا اور کتنا دے گا، کہیں نہیں بتایا گیا، محض وعدہ کر لیا گیا، اور بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب اگر ہم بغور اس کا جائزہ لیں جو رب پاک کہہ رہا ہے، تو پتہ چلے گا کہ اجر تو روزہ رکھنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ پڑھنے والا سوچے گا کہ وہ کیسے؟ تو عرض کرتے چلے کہ شام ڈھلنے سے پہلے ہی تمام لوگ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، کوئی شام ڈھلے میدانوں میں کھڑا رہے رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے۔ اب اس وقت کو اگر دیکھا جائے تو جتنا وقت چاند نکلنے تک کا انتظار کا، وہ وقت دنیا کی لغو باتوں سے بچا رہا، ٹی وی پر فلمیں دیکھنے سے بچا رہا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچا رہا، اور جیسے ہی چاند نظر آیا، بجائے اس کے کہ وہ کوئی اور کام کرے، ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں، اور نماز عشاء کی تیاری اور تراویح کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کچھ وقت ہو نماز پڑھنے میں تو سحری کے انتظام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ہی اجر ہے کہ اس وقت اپنی نعمتوں سے پردہ اٹھانے جا رہا ہے جب مخلوق خدا سو رہی ہوتی ہے۔ سحری کے وقت انواع و اقسام کی نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، جو اجر ہی ہے، مگر ابھی روزہ شروع نہیں ہوا، جبکہ اس کا وعدہ یہ ہے کہ وہ روزے کا اجر دے گا۔ ابھی صرف روزے کی شروعات ہے۔ روزے کا اجر تو سحری کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایک مومن سحری بنانے کے لیے اٹھتا ہے تقریباً 2:30 بجے کے قریب، یہ وقت رحمان کا بھی ہوتا ہے، اور اسی وقت شیطان بھی پورے جوبن پر ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے کو کیسے ورغلائے۔ اسی کشمکش میں رحمان اپنے روزے دار کا ساتھ دیتا ہے اور وہ سحری کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اور دنیاوی اور شیطانی باتوں سے بچ کر اللہ کی خوشنودی کی خاطر مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ براہ راست اللہ کی طرف سے روزے کا اجر ہی ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کی توفیق بھی اسی نے عطا فرمائی، اور جب روزے کی تیاری شروع کی تو گناہوں سے بچنے کا وسیلہ بھی پیدا کر دیا۔ اب پورا دن صبح 2:30 سے لے کر شام تقریباً 7:30 بجے تک ایک مومن دنیا کی ہر برائی سے بچا رہا۔ کیسے؟ جب دفتر جانے کے لیے اسٹاپ پر گیا تو کسی خاتون کو دیکھ کر نظریں جھکا لی، کہیں کہ روزانہ مکروہ ہو جائے۔ دفتر جاتے ہی اگر پہلے سلام دعا کے بعد گالم گلوچ کا سلسلہ تھا تو وہ بھی تھم گیا، کہیں روزہ مکروہ نہ ہو جائے۔ کسی کی چغلی نہ کھائی، کہیں روزہ مکروہ نہ ہو جائے۔ جھوٹ بولنے سے احتراز بڑھتا، کہیں روزہ مکروہ نہ ہو جائے۔ الغرض دفتر میں ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ کہیں روزہ مکروہ نہ ہو جائے، اور 1 بجے نماز کی تیاری شروع کر دی کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے۔ چھٹی کے بعد گھر پہنچے تو پہلے تو کسی نہ کسی کی کم بختی آ ہی جاتی تھی، پانی دیر سے لانے پر یا کھانا ٹھنڈا ہونے پر، مگر پہلے روزے پر ایسی کوئی افتاد نہ پڑی، کیونکہ روزہ تھا، اور روزے میں اللہ پاک صبر بھی دیتا ہے اور عاجزی بھی، لہٰذا گھر میں کسی قسم کا طوفان نہ آیا۔ ابھی تھوڑا آرام بھی نہ کیا تھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس کی تیاری میں لگ گئے۔ نماز سے واپسی پر افطاری کا سامان بھی لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہی۔ شام کا وقت ہوا تو تمام بچوں کو چھوٹے یا بڑے اکٹھے کیا اور اہل خانہ کے ساتھ افطاری سے پہلے دعا کرانے کے لیے ایک جگہ بٹھا لیا تاکہ دعا کرائی جا سکے، مگر اس سے پہلے سب سے چھوٹے بچے سے تلاوت شروع کروائی، اور پھر اسی طرح عمر کے لحاظ سے تلاوت کرانے کے بعد دعا برائے ایصال ثواب تمام مسلمانوں کے کی جاتی رہی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کیا جاتا ہے، اور افطاری کرنے کے بعد نماز مغرب کے لیے مسجد کی طرف جلد پہنچنے کی کوشش کہ کہیں نماز باجماعت نہ رہ جائے۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد ہلکا کھانا، اور کھانا کھا چکنے کے بعد نماز عشاء کی تیاری۔ نماز عشاء تراویح کے ساتھ پڑھتے پڑھتے تقریباً 11 کا وقت ہو جاتا ہے، اور اگر بہت جلدی بھی کریں تو سونے کا وقت تقریباً 11:30 تو ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ صبح 2:30 بجے اٹھنا بھی ہے، لہٰذا قارئین حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم کیا ٹائم ٹیبل لے کر بیٹھ گئے، یہ سب ہی کرتے ہیں تو ہم نے کیا تیر مار لیا۔ قارئین محترم، اتنی تمہید باندھنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں یہ بتا سکوں کہ میں روزے رکھتا ہوں، یا یہ کہ میں بڑا پارسا ہوں، میں تو ایک گناہ گار قسم کا بندہ ہوں۔ اگر رب پاک میرے گناہ کی پردہ پوشی نہ کرے تو شاید کوئی مجھ سے سلام لینا بھی گوارا نہ کرے۔ بہرحال وہ معاف کرنے والی اور پردہ رکھنے والی ذات ہے، سب کے پردے رکھے، آمین۔
ہم اصل میں 24 گھنٹوں کا موازنہ پیش کرنا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ خدائے عز و جل نے جب یہ کہا کہ وہ اجر دے گا تو اس نے اجر دینا نہیں بلکہ اجر دینا شروع کر دیا۔ کس طرح؟ 11:30 سے لے کر 2:30 بجے تک کا وقت آپ کا اپنا ہے، باقی تو سب روزے میں گزر گیا۔ تقریباً 3 گھنٹوں میں ہم سوئیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، سٹاپ پر کسی غیر محرم خاتون کو دیکھیں گے یا اپنے روزے کی حفاظت کریں گے۔ ظاہر ہے ان 3 گھنٹوں میں ہم سوئیں گے ہی اور تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو میرے رب نے مجھے 24 گھنٹوں میں سے 21 گھنٹوں تک روزے کی ادائیگی میں الجھائے رکھا اور میں لغو باتوں سے بچا رہا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے بچا رہا، فلم ٹی وی دیکھنے سے بچا رہا، دوستوں سے ٹھٹھا مذاق کرنے سے بچا رہا، دفتر میں جھوٹ بولنے سے بچا رہا، فرض کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرتا رہا اور مزید کئی گناہوں سے مسلسل 21 گھنٹوں تک بچا رہا اور شیطان کے نرغے میں جانے سے مجھے روزہ بچاتا رہا۔ تو یہ کس کے کرم سے ہوا؟ میرے رب کے کرم سے اور حکم سے ہوا۔ اگر وہ ایسا انتظام نہ کرتا تو میں نہ جانے آج کے دن کتنے گناہ اپنے کھاتے میں لکھوا لیتا۔ اب آج کے روزے کی برکت سے میں کئی گناہ کرنے سے بچ گیا اور میرا نامہ اعمال میں روزے کا اجر لکھا جائے گا جو ابھی میرے رب نے دینا ہے۔ مقام سوچ یہ ہے کہ ابھی اجر تو دیا نہیں، مگر اس سے پہلے نوازشات کی بھرمار ایسی ہے تو اجر کیا ہوگا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بخشش کے لیے روزے کا پورا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بخشش کی ابتدا تو رمضان کا چاند نکلنے کے وقت سے ہی شروع ہوگی۔ بس سمجھنے کی بات ہے اور اس کی جتنی رحمت سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ اللہ حافظ۔